آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک ہی لکیر بڑی خوبصورت ہو اور یہ بڑی پیچھے سے شروع ہو رہی ہے، تو اتنی خوبصورت لائن اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کی کامیاب شادی کی یہ لکیر ہے، جو لکیر ہے یہ ٹیڑھی میڑھی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کسی قسم کا دو شاخہ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا یہاں پہ کالا تل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دو شاخہ ہوگی تب بھی شادی میں مسئلے بن جائیں گے، اگر یہاں پر کوئی کالا تل ہوگا اس کے اوپر تب بھی شادی میں مسئلے بن جائیں گے۔ اور کبھی کبھی یہ ایسے شادی کی لائن کے اندر ایسے جزیرہ سا بنا ہوتا ہے تو یہ بھی شادی کو توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے شادی کی لائن جتنی صاف ستھری ہوگی، اکیلی خوبصورت لائن ہوگی اور پیچھے سے شروع ہو رہی ہوگی، اتنی ہی بہترین شادی کی لائن اس کو مانا جاتا ہے۔ ورنہ شادی میں پرابلم مسئلے ضرور بنتے ہیں اگر آپ کی شادی کی لائن دو شاخہ ہو تو۔ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ باہر کے ملک جائیں گے اور کیا وہیں پہ جا کے سیٹل ہو جائیں گے، تو اگر آپ کی زندگی کی لکیر یہ مون ماؤنٹ کے اوپر آ جاتی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ سارا مون کا ایریا ہے، تو یہ مون کے اوپر کیسے آئے گی؟ اس کا بہترین طریقہ کار یہ کہ آپ بڑی انگلی سے نا یہاں پہ ایک سیدھی لائن لگا لیں۔ اگر آپ کی زندگی کی لکیر یہاں سے آگے یعنی کہ اس ہاف کو کراس کرتے ہوئے مون ماؤنٹ پہ چلی جاتی ہے تب بھی آپ باہر کے ملک جائیں گے، اور اگر اس زندگی کی لائن کے ساتھ کوئی لائن ایسے ٹچ ہو جاتی ہے مون ماؤنٹ سے تب بھی آپ کی فوراً سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ کی قسمت کی لائن مون ماؤنٹ سے شروع ہوگی تو یہ بھی آپ کو فوراً لے کے جائے گی اور آپ کی 100% فوراً سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ ملک ضرور جائیں گے اور آپ کی فوراً سیٹلمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، ایک تو اگر آپ کی زندگی کی لکیر مون ماؤنٹ پہ چلی جائے تب بھی آپ باہر کے ملک جاتے ہیں، اور پھر اگر یہاں سے ایک لائن مون ماؤنٹ کی طرف نکلے اور زندگی کی لکیر جو ہے یہ فش کی دم کی طرح نیچے جا کے دو شاخہ ہو جائے تو 100% آپ کی فوراً سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی قسمت کی لکیر کے ساتھ مون ماؤنٹ سے ایک اور لائن اس کے ساتھ ایسے ٹچ ہو جائے تب بھی آپ کی باہر کے ملک شادی بھی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ آپ شادی کی وجہ سے باہر کے ملک چلے جاتے ہیں، اور اگر شادی نہ بھی ہو تب بھی یہ بڑا پاورفل سائن ہے کہ آپ باہر کے ملک چلے جائیں گے، وہاں پہ آپ کی شادی بھی ہوگی اور پھر آپ کی فوراً سیٹلمنٹ بھی ہو جائے گی۔ شادی ہو یا نہ ہو لیکن باہر کے ملک آپ ضرور چلے جائیں گے اور آپ کی فوراً سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کی زندگی کی لکیر دو شاخ ہے یا قسمت کی لکیر کے ساتھ مون ماؤنٹ سے کوئی لائن ٹچ ہو رہی ہے تو آپ کی فوراً سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کے انگوٹھے پہ اتنی خوبصورت آنکھ بن رہی ہے، اس کو بدائی بولتے ہیں، تو یہ کیا کچھ دے سکتی ہے؟ یہ آپ کو بہت زیادہ لکی بنا دیتی ہے، ساری زندگی آپ کی بڑی آرام کے ساتھ گزرتی ہے، روپیہ پیسہ ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے، دولت کی کمی ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ بڑھاپا ایسے لوگوں کا میں نے بڑا اچھا دیکھا ہے، اولڈ ایج ان کی بڑی بہترین ہوتی ہے، محتاجی نہیں دیکھنی پڑتی، ساری زندگی ایسے لوگ جو ہیں وہ بڑی کسی نہ کسی رشتے کی سپورٹ ان کو ملتی رہتی ہے، رشتوں کی سپورٹ ملتی ہے۔ عام طور پر ایسے لوگوں کی اپنی مرضی کی شادی ہوتی ہے، ایسے لوگ لو میرج کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپا ایسے لوگوں کا بڑا اچھا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے، ان کی چھٹی سے بڑی تیز ہوتی ہے، جو کچھ ہونے والا ہوگا آنے والے وقت میں بعض دفعہ ان کو وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور فیس ریڈنگ بھی ایسے لوگوں کی بڑی کمال کی ہوتی ہے، یہ چہرہ شناس ہوتے ہیں اور چہرے کو بڑا اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ، شہادت کی انگلی کے نیچے یہ والا ماؤنٹ، اگر یہ شروع میں دبا ہوا ہو، ہاف تک نیچے سے ایسے دبا ہوا ہو، پچکا ہوا ہو، تو عام طور پر ایسے لوگوں کی جو بھی پہلی شادی ہوتی ہے وہ کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، شادی میں ایسے لوگوں کو پرابلم کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر شادی میں مسئلے نہ ہوں تو پھر ایسے لوگوں کی جو ابتدائی زندگی ہوتی ہے نا، ان کی ابتدائی زندگی ان کے بچپن سے لے کے 30 سال کی عمر تک ایسے لوگوں کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ پرابلم دیکھنے پڑتے ہیں، قسمت اتنا ساتھ نہیں دیتی، ایجوکیشن میں پرابلم آ سکتے ہیں، جاب میں مسئلے بنتے ہیں، جاب نہیں ملتی، اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور بنتی ہے۔ اگر آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ پچکا ہوا ہو، دبا ہوا ہو، تو یہ لازمی آپ کی زندگی میں سٹرگل آئے گی اور کوئی بھی چیز آسانی کے ساتھ نہیں ملے گی، اور شادی میں بھی مسئلے بن سکتے ہیں۔ جی یہ ہوتا ہے آپ کا مون ماؤنٹ، یہ جو میں نے پیلے کلر میں ڈرا کیا نا یہ آپ کا مون ماؤنٹ ہے۔ اب اس مون ماؤنٹ پر اگر آپ کی قسمت کی لکیر یوں چلتی ہوئی اس مون ماؤنٹ کے اوپر کی طرف آ جاتی ہے، یہاں تک پہنچ جاتی ہے، تب بھی آپ باہر کے ملک جائیں گے،
اور پھر اگر یہاں سے قسمت کی لائن آپ کی مون ماؤنٹ سے نکل کے سیٹرن کی طرف جاتی ہے تب بھی آپ باہر کے ملک جائیں گے اور آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہوگی. اور اسی طرح مون ماؤنٹ سے کوئی لائن جو ہے وہ قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو کے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے تب بھی آپ کی جو ہے نا وہ شادی ہو سکتی ہے کسی فورن سیٹل لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ, اور اسی کی وجہ سے پھر آپ کی بھی فورن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, آپ باہر کے ملک ضرور جاتے ہیں. اور یہ دونوں سائن بہت زیادہ پاورفل ہیں جو آپ کو یورپ, کینیڈا, امریکہ لے کے جا سکتی ہیں. اگر زندگی کی لائن گلائی کے بجائے, یعنی کہ یہاں ایسے گلائی میں ہوتی ہے نا, یوں ہو تو اس کو اچھا مانا گیا, لیکن اگر یہ سیدھی نیچے کی طرف آ جائے تو دیکھیں اس نے وینس کے ایریے کو کم کر دیا ہے. وینس کا ایریا تب بڑھے گا جب زندگی کی لائن گلائی میں ہوگی. گلائی میں ہوگی تو وینس کا ایریا بڑا ہو جائے گا تو آپ کے پاس دولت, روپیہ, پیسہ زیادہ آئے گا, آپ کے فورن جانے کے چانسز زیادہ بنیں گے. لیکن اگر زندگی کی لائن جو ہے وہ سیدھی نیچے کی طرف آ جاتی ہے اور یہ وینس کے ایریا کو کم کر دیتی ہے تو آپ کی جو میریج لائف ہوگی وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوگی. اولاد پیدا ہونے میں بھی بعض دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ایسے لوگ جب زندگی کی لائن سیدھی نیچے کی طرف گرتی ہے تو ایسے لوگ جلد باز ہوتے ہیں اور جلد بازی میں یا غصے میں آ کے اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بعض دفعہ سخت نقصان بھی ہوتا ہے. زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا فش سائن ہو, یعنی کہ یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے, تو پھر یہاں سے ایسے فش سائن بن جائے تب بھی آپ باہر کے ملک جاتے ہیں. اور اگر آپ کی قسمت کی لائن یوں اوپر کی طرف جا رہی ہے اور پھر یہاں پر ایسے فش سائن بن جاتا ہے تب بھی آپ بیرون ملک ضرور جائیں گے. یہ فش بھی آپ کو بیرون ملک لے کے جاتی ہے, آپ کو زندگی میں بے تحاشا دولت بھی دیتی ہے, اور اسی طرح قسمت کی لائن کے ساتھ لپٹا ہوا جو فش سائن ہوتا ہے یہ آپ کو ٹریول ضرور کرواتا ہے. اور اسپیشلی اگر یہاں پر مون ماؤنٹ پر یہ اس طریقے سے سفر کی لائنیں بھی بنی ہوئی ہوں تب بھی آپ 100% باہر کے ملک جاتے ہیں اور آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس قسمت کی لائن بڑی شاندار ہے نا, قسمت کی لائن بڑی شاندار ہے, اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ بزنس کی لائن بھی موجود ہے, اسی بزنس کی لائن سے ایک اور لائن سن ماؤنٹ کی طرف بھی جاتی ہے تو یہ بن جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں لکی منی ٹری. یہ بہت لکی سائن ہے, یہ ہر ہاتھ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بزنس کی لائن بھی نہیں دیتا, ہر انسان کو یہ شہرت کی لائن بھی نہیں ملتی, اور ہر انسان کے پاس کمپلیٹ لمبی قسمت کی لکیر بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی ایسا انسان جس کے پاس یہ تینوں لائنیں موجود ہوں اور یہ چاہے اس طرف سے یہ سن لائن نکلے تو ہر صورت میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لکھ پتی سے کروڑ پتی, ارب پتی بن سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو نیم فیم بھی ملتا ہے اور زندگی میں بے تحاشا دولت کماتے ہیں. یہ بائی برتھ بڑے لکی ہوتے ہیں اور خوش قسمت ہوتے ہیں. اگر آپ کی قسمت کی لکیر بڑی شاندار ہو, مون ماؤنٹ سے یہ سٹارٹ لے تب بھی آپ باہر کے ملک جائیں گے, اور اگر یہ یہاں پر ایسے فش کا سائن بن جائے مون ماؤنٹ پر تب بھی آپ باہر کے ملک ضرور جائیں گے. اور اگر آپ کی یہ سن لائن پہ اس طریقے سے فش کا سائن بنے تو یہ فش جو ہے یہ آپ کو انٹرنیشنل فیم مل سکتا ہے, سڈن ویلتھ مل سکتی ہے, آپ کی کوئی بڑی لاٹری لگ سکتی ہے. اور مون ماؤنٹ پر یہ فش سائن آپ کو بیرون ملک ٹریول بھی کروائے گا اور آپ کے پاس بے تحاشا دولت بھی آئے گی. انتہائی لکی سائن اس کو مانا گیا. اگر آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو گہری لائنیں موجود ہیں, پہلی لائن جو ہے وہ بھی دو شاخ ہے, ٹھیک ہے, تو پہلی شادی بھی بعض دفعہ ٹوٹ جاتی ہے یا منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے, اور دوسری لائن اگر کافی گہری ہو لیکن وہ بھی آگے جا کے دو شاخہ بنے اور یہاں پر بھی ایسے کچھ شاخیں اوپر کی طرف نکلے تو یہ بھی شادی میں پرابلم کا بتاتی ہے. ایسے لوگوں کی شادی میں مسئلے ضرور بنتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ڈائیورس ہو جاتی ہے, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے نا وہ کلیش ضرور بنتا ہے, لڑائی جھگڑے ضرور ہوتے ہیں. اور اگر انسان سمجھداری سے کام لے, کمپرومائز کرے, دونوں یعنی کہ آپ کا لائف پارٹنر بھی اور آپ خود بھی سمجھداری سے کام لیں, کوئی سمجھوتا کر لیں تو پھر شادی کامیاب بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ دو شاخہ لڑائی جھگڑے کی طرف انسان کو ضرور لے کے جاتا ہے, اختلاف رائے ضرور بنتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو گہری لائنیں موجود ہیں, پہلی لائن جو ہے وہ بھی دو شاخ ہے, ٹھیک ہے, تو پہلی شادی بھی بعض دفعہ ٹوٹ جاتی ہے یا منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے,
और दूसरी लाइन अगर काफ़ी गहरी हो लेकिन वो भी आगे जाके दो शाखा बने और यहाँ पर भी ऐसे कुछ शाखे ऊपर की तरफ निकले, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताती है। ऐसे लोगों की शादी में मसले ज़रूर बनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% डाइवोर्स हो जाती है, लेकिन किसी ना किसी वजह से जो है ना वो क्लैश ज़रूर बनता है, लड़ाई झगड़े ज़रूर होते हैं। और अगर इंसान समझदारी से काम ले, कंप्रोमाइज़ करे, दोनों यानी कि आपका लाइफ पार्टनर भी और आप खुद भी समझदारी से काम लें, कोई समझौता कर लें, तो फिर शादी कामयाब भी हो जाती है। लेकिन ये दो शाखा लड़ाई झगड़े की तरफ इंसान को ज़रूर लेके जाता है, इख्तलाफ राय ज़रूर बनता है। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।